اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انور جمال فاروقی۔ دنیا بھر میں آج ہماری مسیحی برادری جو ہے وہ ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ ہماری طرف سے ڈی ایم کی ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے اس بابرکت دن کے حوالے سے ان کے لیے ہماری نیک تمنائیں اور ہماری گزارش ہے ان کے ساتھ کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنی دعاؤں میں پاکستان کو بھی یاد رکھیں۔ ناظرین، میرے ساتھ آج کے دن کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے، لیکن میں اپنے پروگرام کا چھوٹا سا تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں کہ معروف ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے ایک کھیل لکھا جس کا مرکزی خیال کچھ یوں تھا کہ ایک آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی۔ اس نے جس قرض خواہ سے رابطہ کیا، قرض خواہ نے اس سے یہ شرط طے کر دی کہ آپ کو سود کی شکل میں آپ کے جسم کے حصے کا جس حصے کا بھی گوشت مجھے درکار ہوگا وہ دینا پڑے گا۔ اور چونکہ اس کی بڑی مجبوری تھی، اس نے اس شرط پہ قرض لے لیا کہ میرے قرض خواہ کو میرے جسم کے جس حصے کی گوشت کی ضرورت ہوگی میں وہ دوں گا۔ یہ شیکسپیئر کا بڑا پرانا کھیل تھا جس کا میں نے مرکزی خیال کا آپ سے ذکر کیا۔ اگر ناظرین اپنے قرب و جوار میں آپ دیکھیے، اپنے نزدیک دیکھیے، اپنے حالات سے کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گھناؤنا کھیل جو ہے یہ آج بھی ہمارے قرب و جوار میں جاری ہے، اور ہم اس کو بارضا و رغبت التزاماً برداشت کیے ہوئے ہیں۔ التزاماً کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ محبت اور مجبوری میں بہت زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم قرض پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہے جناب سید نبیل حیدر صاحب۔ نبیل حیدر صاحب کاروباری شخصیت بھی ہے، ادب سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمارے ساتھ یہ مشاعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ سید نبیل حیدر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر آپ کی عزت افزائی کا۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب مبین ملک صاحب۔ مبین ملک صاحب یہاں پہ بدھ کو قرآنی فیض کے حوالے سے پروگرام بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بڑی معروف یہاں کی شخصیت بھی ہے۔ مبین ملک صاحب، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ کے کا شکر گزار بھی ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروقی صاحب، میں آپ کا، سید مظہر بخاری صاحب اور ڈی ایم کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں سوسائٹی کے اس اہم مسئلے قرض کے اوپر گفتگو کے لیے بلایا، اور انشاءاللہ آج ہم قرض کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جی 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 مبین صاحب، میرے ساتھ ایک کالر ہے، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک کال لے لوں۔ جی السلام علیکم، کون صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق صاحب، آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بہت بہت سلام۔ احمد بول رہا ہوں جرمنی سے۔ پچھلی دفعہ جب آپ لائے تھے تو میں نے ایک نظم سنائی تھی، اس کا تھا انجام تھا اس کا ٹائٹل، اور بھٹو کے متعلق میں نے 4 شعر جب سنائے تھے آپ لوگوں نے بہت ماشاءاللہ پسند کیے تھے۔ تو آج میں نے 2-3 شعر ہیں، اگر اجازت ہو تو ضیاء کے بارے میں۔ چونکہ آج ہمارا موضوع، آپ کے احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی ہے، لیکن آج ہمارا موضوع قرض پہ ہے۔ اگر قرض کے حوالے سے آپ کے کچھ اشعار ہیں تو آپ ضرور عطا کیجیے، ورنہ یہ کہ جب آپ نیکسٹ پروگرام میں کسی ہاں جی، میں قرض کے لیے بتانا چاہتا ہوں، چلو میں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ 11 ملین جو قرض لے لیا گیا ہے 4 سال میں پاکستان نے، اور وہ دینا ساری عوام الناس جتنی ہے پاکستان کی جو ٹیکس دہندہ ہیں انہوں نے دینا ہے، اور لے کے تو یہ اٹھ جائیں گے جو 4 سال کی یہ پنچھی آئے اور آ کر کھا کے چلے گئے۔ 62 سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کوئی ڈکٹیٹر جو بھی آیا 2 دفعہ آپ دیکھیں یا 3 دفعہ آئے ہیں، انہوں نے میرا خیال کچھ قرض نہیں لیے، تو کچھ نہ کچھ ایوب کے زمانے میں یہ ڈیم بن گئے، اتنی جتنی یہ چینی چاول یہ آٹا دال یہ جتنی مہنگائی ہوئی، پٹرول نہیں مل رہا، ٹرینیں ختم ہو گئیں، یہ تو جمہوری دور میں ملی، اور قرض جو وہ بڑھتا ہی گیا۔ لیکن ان لوگوں کے چیک کریں کہ ان کے مال کتنے، ان کے کھاتے کتنے ہیں، انہوں نے کہاں کیا وہ سارا پیسہ۔ احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی۔ اصل میں انہی معاملات پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے، تو نبیل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ قرض کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس میں ناخون کا قرض بھی ہے، زمین کا قرض بھی ہے، اور ادھار والا قرض بھی ہے، مٹی کا قرض بھی ہے۔ تو آپ، اور ایک سب سے جو اس میں اہم ترین نکتہ ہے وہ ایک سودی قرض جو ہے، اس پہ ہم بعد میں آگے بات کریں گے۔ تو آپ کس قرض کو اپنے لیے زیادہ بھاری سمجھتے ہیں؟ فاروق صاحب، قرض کسی بھی قسم کا ہو، یہ کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو باقی
کیونکہ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنی ذات کے حوالے سے جو ذاتی قرض ہے اس کو سب سے پہلے ادا کرنے اور اس فرض سے مطلب سبکدوش ہونے کی ضرورت ہے. تو باقی ایک مٹی کا قرض بھی ہے. اچھا. جو جیسے ہم لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں جو دوہری شہریت کے حامل حضرات ہیں تو ہم لوگوں پہ وہ قرض بھی ہے, اس مٹی کا بھی اس مٹی کا بھی. اس مٹی کا بالکل صحیح بات ہے. تو ایک وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ دونوں جگہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے, ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. بلکہ کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے, واہ واہ, مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو کہ واجب بھی نہیں تھے. بہت اچھی بات ہے, وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو یہ یعنی آپ مٹی کے قرض کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک معروف ماہر معاشیات نے ایک جگہ یہ کہا کہ اگر آپ بینک سے چھوٹا قرضہ لیتے ہیں تو آپ بینک کے رحم و کرم پر ہیں, اگر آپ بینک سے کوئی بڑا قرضہ لے لیتے ہیں تو بینک آپ کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے. تو آپ کا جو اس میں تجزیہ ہے وہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جناب آج کل کے دور میں تو شاید یہ کوٹیشن اتنی قابل عمل نہیں ہے, کیونکہ جب یہ مفکر نے کہا اس وقت حالات ڈیفرنٹ ہوں. کیونکہ آج کل تو یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز اور سارا نیٹ ورک ہے کافی کلوز ہے. اب تو وہی بات ہے جس طرح کہ خربوزے والی بات ہے, چھری اور خربوزے کی. نقصان خربوزے کا ہی ہوگا, چوری کا نہیں ہوگا. لیکن اصل میں مخلوق کی جو حیثیت ہے اگر وہ ہم اس تناظر میں دیکھیں تو بیچارہ وہ چھری کا ہی رول کر رہا ہوتا ہے دوسرے معنوں میں. مبین ملک صاحب, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ خودی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. علامہ صاحب نے بھی اس پہ کئی اشعار اور بڑا اپنے کلام میں اس کو جگہ دی ہے. تو مخلوق کی جو خودی ہے وہ قرض خواہ کے سامنے ہمیشہ متاثر ہوتی ہے اور یقیناً متاثر ہوتی ہوگی. تو یہ تلوار جو ہے یہ کب تک ہمارے گلوں پہ لٹکتی رہے گی, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہم 8 آدمی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. ہم نے سوچا کچھ دن پہلے ہم نے بیعت کی, اب یہ کس بات کی یہ بیعت لے رہے ہیں. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, سبحان اللہ, خدا کی عبادت کرنا. اور تیسری جس اہم چیز کے لیے آپ نے بیعت لی وہ یہ تھی کہ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ بِشَيْءٍ, کہ لوگوں سے کسی چیز کے لیے سوال نہ کرنا. کیا بات, سوال سے مراد یہاں قرض ہی ہے. یہ ساری قرض کا معنی یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز جب کسی سے ادھار لیتے ہیں اور اس کی قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے عام قرض, نمبر 2 ہے قرض حسنہ, نمبر 3 قرض کی بدترین صورت سود کی شکل میں ہے, اور جو من حیث القوم ہم اس میں مبتلا ہیں. کیونکہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ نے کسی سے قرض لیا, اللہ آپ کے لیے آپ کی نیت کے درست ہونے کی وجہ سے اسباب پیدا کریں گے واپسی کے. صحیح بات ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کے اوپر کہ جب آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا تو آپ کے پیچھے نیت کیا تھی. مگر جب ہم فرسٹ سٹیپ پہ ذلت کی قرض کی آخری جو سود ہے اس پہ جمپ لگاتے ہیں تو اس پہ اللہ کی تائید اٹھ جاتی ہے, کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو مخالفت کی بنیاد. وہ صحیح بات ہے, یا دوسرے لفظوں میں ہم بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے اس بیسک نقطے کو جس کے لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے. بالکل. اور دنیا میں ذلت کی ہزاروں قسمیں ہیں مگر سب سے بدترین قسم قرض ہے. اس کو مطلب ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل, اس کے ہمیں ہر شکل میں بچنا چاہیے. دیکھیں جب خواہشات جو ہیں وہ ضروریات بن جاتی ہیں تو ہم قرض کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے. جب ضروریات سے آدمی مقروض نہیں ہوتا, مگر آدمی مقروض اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری خواہشات. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا اظہار گلستان سعدی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہونے لگا کہ میں نے ایک دن سوچا کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں, میں ناشکری کے اوپر اتر آیا. جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے جوتی بھی نہیں دی تو میں نے گزرا دیکھا کہ ایک آدمی اس کے پاؤں بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم چلنے کے لیے تو نے مجھے پاؤں تو دیے. تو اس لیے یہ جو قرض ہے یہ ہمارا سم ٹائم ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو, مگر اس میں بہت سے ایسی یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس کو حد الامکان اوائڈ کرنا چاہیے تا وقت کہ یہ ناگزیر نہ ہو جائے. بالکل, مطلب آپ کی اس بات سے میں اندازہ یہ کر رہا ہوں. نبیل صاحب
جو متناسب ایک زندگی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جیسے کہ ان کے ایک اس جواب سے بھی ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے کہ اعتدال پسندی جو ہے وہ بڑی بڑی اہم ہے ایک معاشرے میں باوقار زندگی گزارنے کے لیے. ناسک نے کہا، ناسک کا ایک شعر، چونکہ آپ کا ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے، کہ ناسک کی فاقہ مستی اللہ کی پناہ، ناسک کی فاقہ مستی اللہ کی پناہ، کھاتا ہے خشک روٹی ڈبو کر شراب میں، کھاتا ہے خشک روٹی ڈبو کر شراب میں. تو یہ بھی از قسم اعتدال ہی ہے. اس پہ آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ فاروق صاحب، اعتدال تو کسی بھی معاملے میں، صرف قرض نہیں، زندگی کسی بھی فیلڈ میں اگر دیکھیں تو اعتدال تو بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے، یہ ناگزیر ہے. اعتدال ہی سب سے بہترین حکمت عملی ہے کسی بھی معاملے میں. تو جہاں تک قرض کے بارے میں تعلق ہے تو قرض کے لیے بھی اعتدال سب سے ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمارے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس بہت سی ایسی رسمیں، بہت سے ایسے رواج ہیں جن کا اسلام سے یا کسی بھی قسم کی مناسب بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم وہ رسمیں بھی پوری کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر مقروض ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اور قرض لینا ایک بری بات ہے لیکن حرام تو نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، مطلب اگر سودی نہ ہو تو تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب ہم قرض لیتے ہیں تو پھر واپسی کرنے کے لیے بھی جب اب ٹائم آتا ہے، ہم اگر وہ اس کی جستجو اس پہ اگر ہم پورا نہیں اترتے تو ہم وعدہ خلافی کے بھی مرتکب ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ناظرین ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ قرض پہ گفتگو جاری رکھیں گے. یا میرے ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، یا میری آنکھ کے آنسو کو بھی پتھر کر دے، اور میں تجھ سے نہیں کہتا اے میرے اللہ، اور میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا اے میرے اللہ، میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے. ناظرین، پروگرام گفتگو میں ہم آج قرض پر گفتگو کر رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں جناب سید نبیر حیدر صاحب اور جناب مبین ملک صاحب. تو مبین صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آپ یہ فرمائیے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ میں ہوں، آپ اور لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو دیار غیر میں غریب الوطن ہیں، اور ہم گھروں سے اسی لیے نکلے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جو معاشی بحران یا جو بھی معاملات ہیں اس کا ہم شکار ہیں. تو یہ معاشی بحران اور اقتصادی بدحالی جو ہے، یہ کب تک ہم ہمارے ورثے میں یہ ہم آگے ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اے انسان، تو اللہ پر اس طرح توکل کر جس طرح پرندے کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پریشانیوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو بہت سی پریشانیوں سے بچ جائے گا کہ وہ شام کو خالی ہاتھ سوتے ہیں، ان کے پاس نیکسٹ ڈے کے لیے، اگلے دن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں ہوتی، مگر اللہ انہیں اگلے دن پھر کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے. وہ اللہ توکل سارا کام ہے. جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی غربت ہماری جہالت ہے. درست. جو جہالت ہے، یہ غربت کی وجہ سے جو ہماری جہالت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی غربت ہے، ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. ٹھیک. اور سارے گھر کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی بیوقوف کافی ہوتا ہے. اچھی بات ہے. یہ ایک مقولہ ہے کہ ایک کسی گھر کو تباہ کرنے کے لیے پیدا ہو جاتا ہے کسی گھر میں اگر ایک بیوقوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ سارے گھر کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر ہم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہت سنہری کلیہ ہے کہ جتنی ہماری آمدن ہے اس سے کم خرچ کریں. بہت اچھی بات ہے. زبردست. یہ مطلب ایک آپ کی طرف سے بڑا معقول میسیج ہے کہ اپنے اخراجات کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے. نبیل صاحب، معاشیات کا معروف کلیہ طلب اور رصد ہے، اس کو ایف اے بی اے میں کہیں پڑھتے چلے آئے ہیں. اگر ہم قرض کو اسی تناظر میں دیکھیں، میری طلب ہے، آپ مجھے پہنچا سکتے ہیں، طلب اور رصد کا یہ جو ایک باہمی رشتہ ہے، تو شاید یہ برائی نہیں بنتی. مگر چند لوگ ایسے ہیں ہمارے یہاں جن کو ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ وہ اس کے عادی ہیں یا وہ شوقیہ ہیں. جیسے وہ سید ضمیر جعفری صاحب کا بھی شعر ہے نا کہ ہم لوگ شوقیہ بھی بہت درد مند ہیں.
ہم لوگ شوقیہ بھی بہت درد مند ہیں. امریکہ ناپسند ہے, ڈالر پسند ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی ایک حوالہ ہمارے اس موجود ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جناب جو عادت ہے نا قرض لینے کی عادت, یہ ایک بہت بڑی برائی کی ایک جڑ بھی ہے, کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بلا ضرورت بلا وجہ اس وقت قرض لیتے ہیں. جیسے سب سے بڑی عادت جو پرابلم ہے وہ کریڈٹ کارڈ جو ہماری جیب میں ہر وقت ہوتا ہے, وہ ہمیں مطلب ایک قرض کی شکل ہے نا, تو وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کسی وقت کہ ہم لوگ بلا ضرورت اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ پھر بھی وہ چیز خرید لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بلا وجہ کے مطلب اس کی وجہ سے ایک نیا رجحان عادت ہے خرچ کرنے کی, بلا وجہ خرچ کرنے کی. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں فاروقی صاحب؟ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. آپ سنائیے, سب سے پہلے تو آپ کو آج کے دن کی برکات مبارک ہوں. سلویسٹر جوزف صاحب جی کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ جی پہچانا جی سر, آپ کی آواز بڑی معروف, ریڈیو پاکستان کی بڑی معروف آواز ہے آپ سر, تو بلکہ آپ ریڈیو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں فون کیا. فرمائیے کیا کہیں گے آج آپ؟ میں پروگرام دیکھتا رہا ہوں اور آج کا پروگرام جو ہے دیکھنے کے بعد یہ جی احساس ہوا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا بہترین موضوع چننے پر میں فاروقی صاحب آپ کے ذہن کو داد دینا پسند کروں گا, کیونکہ اس وقت جو ہماری بہت سی ایشین آبادی یہاں پر دوہری نیشنلٹی کے تحت رہ رہی ہیں, ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی ایک مسئلے کی وجہ سے ازدواجی زندگی بھی پراپر طریقے پر گزار نہیں پا رہے, زندگی میں سیپریشنز بھی ہو رہی ہیں, اور پھر بچوں کی صحیح نگہداشت بھی ہو نہیں پا رہی, کیونکہ مرد اور خواتین قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے. اور یہ جو ایک پرسویشن ہے, یہ جو ایک ترغیب دی جاتی ہے, جو گھروں میں خط آتے ہیں اور کارڈ آتے ہیں, لوگ ان پر بلا جھجک عمل کرتے ہوئے ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, ان سے لیتے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے کہ اس موضوع کو اور جس طریقے سے آپ لوگ بیان کر رہے ہیں اس کو اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق, انبیاء کرام کی ہدایت کے مطابق, اور اس کے علاوہ علماء کے کہنے کے مطابق اگر اس پر اور گہرائی سے نظر ڈالیں اور اس پروگرام کو صرف آج کا ہی پروگرام نہ رکھیں بلکہ اس پر مزید ایک دو اور پروگرام کیے جائیں, تاکہ جو لوگ اس کا شکار ہیں وہ کسی طریقے سے اس بدت سے, اس کو میں بدت کہوں گا, اس بدت سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت کریں. اور جو جوان جوڑے اور جو مڈل ایج جوڑے اور اوور 50 جو لوگ ہیں وہ اس سے جو متاثر ہو کر زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, وہ زندگیاں دوبارہ اپنی نہج پہ آئیں اور اپنی جگہ پر آ کر اپنے خاندانوں میں ہنسی خوشی بسر کریں. آپ کے دونوں مہمان حضرات بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اور میں اس لیے بھی آپ کا اسپیشلی شکر گزار ہوں کہ آپ کی آواز اور ڈی ایم ڈیجیٹل کے کیمرے اور مائک کی توسط سے وہاں تک پہنچی, اور آپ کا پیغام بڑا خوبصورت ہے. خدا کرے کہ ہمیں یہ شعور بیدار ہو جائے کہ ہم اس کرائسس سے نکل آئیں اور ہمارا جو قرضہ ہے وہ ہماری مطلب چادر تک محدود رہے. نبیل صاحب آپ سے گفتگو. جی میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہ عادتاً قرض لینا بھی ایک ہماری بہت بری عادت ہے, ہابی بن گئی ہے وہ. جی بالکل ہابی بن گئی ہے, بلکہ کیونکہ میرا بزنس سے بھی تعلق ہے تو میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنا قرض ایک دن چکائیں گے لیکن کیونکہ عادت ہے قرض لینے کی, آج اپنا قرض کلیئر کیا لیکن شام کو آ کے یا اس سے اگلے دن آ کے دوبارہ قرض مانگ لیں گے, اور مجھے پتہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن صرف عادت سے مجبور. تو ایک کسی کا خمار بارہ بنکوی کا شعر ہے کہ گزرے ہیں میں کدے سے جو توبہ کے بعد ہم, گزرے ہیں میں کدے سے جو توبہ کے بعد ہم, کچھ دور عادتاً بھی قدم لڑکھڑائے ہیں. تو وہ عادت سے مجبور ہو کے بھی کئی لوگ قرض لیتے ہیں. تو وہ بڑی خوبصورت بات, چونکہ ہمارا وہ پروگرام کا ٹاپک مشاعرے کی طرف چلنے لگا ہے, لیکن زیور ناروی مرحوم کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بات توبہ بھی نہ چھوٹا ہم سے نام میں قدا, بات توبہ بھی نہ چھوٹا ہم سے نام میں قدا, مدتوں جام و سبو کرتے رہے. تو
وطن عزیز نے میں ایک ہمارے ایک اور ٹرینڈ ہے مبین صاحب کہ وہ محلے والے جو ہے نا پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ، تو وہ ماں نے بچے کو بھیجا جا صابن پھڑ لیا، جا فلانا پھڑ لیا، تو وہ لکھتا رہتا ہوگا، اور مہینے کے پہلے ہفتے میں جیسے وہاں پہ گنجائش موجود ہوگی تو وہ اس کی ادائیگی کر دی جاتی ہے. تو چلیں یہ تو اس حد تک ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ کھانے پینے کے یا روزمرہ کی ضروریات کی لیے آپ کو قرض، یہ بھی ہے تو قرض ہی کی ایک شکل. لیکن میں مسز بٹ ہے ہمارے ساتھ لندن سے. جی السلام علیکم خاتون. ہلو 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 جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ابھی آپ کا پروگرام ٹی وی آن کیا تو لگا ہوا تھا جی، تو بڑا اچھا ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ جب تک ہم لوگ اسلام پہ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں اسلام کے اصولوں کے طریقے کا کچھ پتہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اس کے فائدے کے لیے اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ لازمی کر دینا چاہیے جیسے کہ انگلش زبان لازمی ہے کہ اس کو سیکھے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اسلام کو جانے بغیر، قرآن کو جانے بغیر ترجمے کے ساتھ اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ بلیو کریں کہ میں نے بہت دفعہ قرآن عربی میں پڑھا، مجھے صرف احترام کا پتا تھا کہ یہ عربی ہے اور اس کا احترام کرنا ہے. جب میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا تو مجھے A to Z اس میں پتا چلا کہ ہمارا اسلام ہمیں ہر وہ چیز بتاتا ہے جو کہ آج کے بہت بڑے بڑے سائنسدان بات کر رہے ہیں، جو بڑی ترقی یافتہ ملک کے لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور ہر ایک چیز کا علاج ہمارے قرآن میں ہے. یہ کیا کہتی ہے، اپنے خراجات بڑھانے کے، غیر قسم کی غیر غلط باتیں کرنے کے بارے، اور کچھ بھی آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ پلیز صرف یہ کہ اپنے لوگوں سے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے، 2-3 لائنیں پڑھنی شروع کرے. اس میں آپ کو ایک تو سکون ملے گا، دوسرا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اگر یہ قرضہ لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اور اس میں کتنا سخت آپ کے عذاب ہے اور آپ کو کتنی نقصانوں پہ لے جائے گا. دیکھیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. آپ بلیو کریں کہ آج ہم اگر اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں نا تو ہم سے کوئی بھی ملے گا ہی نہیں. بالکل ایسی بات ہے. لیکن چونکہ ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، مسز بٹ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے فون کیا. ایک میں اپنے ناظرین سے بات کرتا چلوں کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور قرآن پاک میں مکمل ضابطہ حیات موجود ہے. جیسا کہ ہماری ان کالر نے بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم اس کو ہر بار سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم بہت سارے بحرانوں سے نکل آئیں گے. تو اب مبین صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جو یعنی یہاں تک تو ضروریات زندگی میں آپ چھوٹے موٹے قرض لے لیتے ہیں، لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ سگریٹ اور پان بھی وہ وہاں جو کھوکے ہیں ان سے قرض کی شکل میں ہی لے لیتے ہیں. تو یہ مطلب یہ سوسائٹی میں کہاں لے کے جائے گی، یہ سسٹم میں کہاں لے کے جائے گا؟ ابھی میری بہن بات کر رہی تھی، وہ بہت اچھی بات کر رہی تھی کہ ہر مذہب ہمیں رہنمائی کرتا ہے اس بات کی. اسلام میں تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ یہ جو انسان کے اندر ایک فطرت ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کی، وہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ قرض جو ہے وہ حرام نہیں ہے، مگر یوں سمجھ لیں. ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے کرتا چلوں، میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں، لیکن ایک بات، ہم دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ رائٹ بات ہے، وہ آپ کو ہمیشہ پراپر ڈائریکشن کی طرف ہی لے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کہیں کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ شراب پیے آپ یہ کریں، یہ کہیں نہیں کہا کہ تمام مذاہب ہی جو اللہ کی طرف سے بھی اترے ہیں اس میں نیک اعمال کے لیے نیک کریکٹر، اپنا ایک آئیڈیل کریکٹر بنانے کے ہی احکامات جاری ہوئے ہیں. اب ہم مطلب اس کو نہ سمجھ پائیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے. دیکھیں جی، اس دنیا میں جتنا فساد ہے نا وہ ایک زے سے ہے. جی اچھا سے زر، زن، زمین، زبان. اچھا زبان بھی ہے اس میں. اور ان کو سارا آپ دیکھیں نا ایک زے سے یہ سارے شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو زور ہے، زے واؤ رے، اس میں سے 66% بھی زار کا ہی عمل دخل ہے. کیا بات، اگر واؤ نکال دیں تو زیر ہے زار، اور اس میں سے 66% زار. جب ہمارے پاس اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جی سر، اللہ نے قرآن میں انسان کی ضروریات کا ذمہ لیا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں دوسری اتنی مخلوقات ہیں کیا وہ سب پیٹ بھر کے نہیں سوتی رات کو؟ اسی طرح اللہ نے ہمارا ذمہ لیا. ہمیں قرض کی دلدل میں جاتے کس وقت ہیں؟ جب ہم اپنی خواہشات کو کہتے ہیں کہ اب یہ ضرورت ہے.
خواہش کو کہتے ہیں، ایک تو ضرورت ہے، جب خواہش کو ضرورت کا درجے پہ لے جاتے ہیں تو ادھر سے ہمارا یہ سارا مسئلہ مسائل جو ہے نا وہ شروع ہوتے ہیں، اور اس میں پھر ان ممالک میں بلکہ ساری دنیا میں جس اسلام نے منع کیا ہے سود کی قسم، ہم سود میں پھنستے ہیں. جیسے ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم فوراً ڈیبٹ کارڈز یوز کرتے ہیں، بس وہ چونکہ اور ان کی ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں، ان کے ماہرین ہی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس دلدل سے